معرکہ کربلا حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ کا نام ہے۔ دنیا کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے، مارکوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان جنگوں اور مارکوں میں معرکہ کربلا سب سے بڑا، سب سے بلند مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں آقا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے حق اور باطل کے درمیان خط تمیز کھینچ دی۔ واقعہ کربلا اب ایک واقعہ نہیں رہا، ایک علامت بن گیا، حق و صداقت کی علامت، ایثار اور قربانی کی علامت۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ میری تقریر کا موضوع باد کربلا ہے۔ باد کربلا اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے اور ان مظالم کے رد میں، ان مظالم کو سہتے ہوئے اہل بیت اطہار نے جو صبر کی منزل معراج دکھائی، جو واقعات پیش آئے، ان کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، ہمیں دیکھیں کہ معرکہ کربلا کیوں برپا ہوئی۔ اور جب ہم کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں اور کربلا کے لیے ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے اسباب، سفر کے محرکات، امام کا قیام، امام کی جد و جہد، امام کی 10 محرم کے دن کربلا میں لازوال قربانیوں کو پیش کرنا، اور پھر خود امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ جب ہم تاریخ کے اس موڑ پر پہنچتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر جنگ 2 شخصیات کے درمیان ہوتی تو بات یہاں ختم ہو جاتی، لیکن امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا، امام شہید ہو گئے، لیکن اب بھی مظالم رکے نہیں۔ پھر تاریخی منظر دکھاتی ہے کہ امام علی مقام کے بے سر لاشے کو پامال کیا جاتا ہے، آپ کے اہل بیت کو لوٹا جاتا ہے، خیام میں آگ لگائی جاتی ہے، اور اس مقام پر آ کر ایک تاریخ کا پڑھنے والا قاری ہی نہیں، خود تاریخ بھی ساکت و جامد نظر آتی ہے کہ آخر ان پاکیزہ بلند کردار والوں سے باطل کو اتنی عداوت کیوں ہے، ان خدا پرستوں سے، ان حق پرستوں سے باطل کو اتنی عداوت کیوں ہے۔ اور تب انسان اس مقام فکر پہ پہنچتا ہے کہ یہ باطل کو، یزید کو یہ عداوت صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے، حملہ آور ابن حیدر پر نہ تھے ارباب شر، ضرب تھی وہ اصل میں اسلام کی بنیاد پر، چند جانبازوں کی جانب رخ نہ تھا آفات کا، دن پہ وہ دراصل دھاوا تھا اندھیری رات کا۔ اور امام نے دین خدا کو اپنا اور اپنے پیاروں کا لہو دے کر دین خدا کو ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ جب ہم باد کربلا کے حالات کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا نقطۂ آغاز ہمیں امام علی مقام کا وہ آخری خطبہ نظر آتا ہے جو آپ نے 10 محرم کو اپنے پیچھے رہ جانے والی بیبیوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے بیبیوں کو جمع کیا 10 محرم کو، رخصت آخر کے وقت میں آپ نے ان بیبیوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کا پہلا جملہ یہ ہے، اے بیبیوں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج بھی جب ہم امام علی مقام کے خطبے کے اس پہلے جملے کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ آقا، ایک عورت کے لیے اس کا گھر، اس کا شوہر اور اس کے بچے، یہ اس کی پوری کائنات ہے، یہ عورتیں اپنی پوری کائنات لٹا کے بیٹھی ہیں، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیبیوں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا امام ان بیبیوں کو یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو ایک تقویت دے رہے ہیں، اور انہیں ان کے مقاصد سے آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو مصائب تم نے اب تک دیکھے ہیں وہ اور تھے، لیکن اس کے بعد مظالم اتنے زیادہ مظالم ہیں کہ گویا تمہارے لیے یہ مظالم چھوٹے تھے۔ اور جب امام علی مقام اس خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ خدا تمہارا حامی و ناصر ہے، گویا امام ان بیبیوں کو اپنے الفاظ سے قوت عطا کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مظالم تم اس میں سہوگی، اس کے بدلے میں پروردگار دو عالم تمہیں بیش بہا نعمات اور بیش بہا تحائف عطا کرے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ جس کے سبب سے تم اپنے مرتبے سے گر جاؤ۔ یعنی امام نے اپنے پیچھے رہ جانے والی ان بیبیوں اور خصوصاً
اپنی شریکت الحسین شہزادی زینب جو ان بیبیوں کی قیادت فرما رہی ہیں، ان کو یہ بیان کر دیا کہ اب مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور تمہیں صبر کی منزل معراج دکھانی ہے۔ امام نے اپنے الفاظ سے انہیں قوت عطا کی اور پھر اب وہ عزم سمیم جو امام علی مقام کے پاس تھا، وہ عزم سمیم گویا ان بیبیوں میں منتقل ہو گیا۔ پھر 10 محرم کا دن اور شام غریباں، عاشور کا دن اور شام غریباں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں تاریخ یہ کہتی ہے کہ لفظ قیامت بھی چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن ان کربناک حالات کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بیبیوں کا، ان ہستیوں کا رد عمل کیا ہے، خصوصاً جو اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی علی ابن الحسین جو چشم و چراغ کربلا ہیں، امام کے وارث ہیں، امام وقت ہیں، ان کا رد عمل، اور شریکت الحسین شہزادی زینب بنت علی کا رد عمل کیا ہے۔ کوئی بھی انسان اس بات پر بڑا نہیں کہلاتا کہ اس پر مصیبتیں کتنی پڑیں، انسان اس بات پر بڑا کہلاتا ہے کہ جب اس پر مصیبتیں پڑیں تو اس کا رد عمل کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، ان ہستیوں کا رد عمل 10 محرم کی رات امام علی ابن الحسین نے اور شہزادی زینب نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر اپنے سر کو رات کو سجدے شکر میں رکھا اور ساری رات یہ کہہ کر شکرانہ ادا کرتے رہے کہ باری اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا۔ 11 محرم کی صبح تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کے قتل ہو جانے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے لاشوں کو دفن کیا اور رسول خدا کے جگر گوشوں کے سر بریدہ لاشیں اسی طرح ریگے گرم پر چھوڑ دیے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ ان بیبیوں کو مقتل کی طرف سے لے جایا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ عمر سعد اور اس کے ہوا خواہ، اس کے سپاہی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جنہیں خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے، مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی جنبش پیدا نہیں کر سکتے۔ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا گیا اور تاریخ نے لکھا کہ شہزادی زینب نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرایا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی امام علی مقام کی لاشیں پر آئیں اور اپنے بھائی کے بے سر لاشے کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کہا، خداوندہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر آپ نے اسی ریگے گرم سے رسالت مآب کو آواز دی اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے جس کا بدن خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے، جس کے لیے آپ ارشاد فرماتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو آوازیں دیں، مادر گرامی یہ آپ کا حسین ہے، میں اسے ریگی گن پر چھوڑے جا رہی ہوں کیونکہ اب آپ کی زینب کو اور مرحلے درپیش ہیں۔ شہزادی زینب جو شریکت الحسین ہے، زینب جو وہ بی بی ہیں جن کا نام رسول خدا نے زینب، زین یعنی زینت اور اب یعنی باپ، باپ کی زینت رسالت مآب نے نام تجویز کیا، اور شہزادی زینب نے ان شدید ترین مصائب میں، شدید ترین مظالم کے پڑھنے پر آپ نے باپ کی زینت بن کے دکھایا۔ امیر المومنین امام المتقین کی بیٹی نے اپنے باپ کی زینت اس طرح سے بن کے دکھایا کہ زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، ہو کیوں نہ سر بلند نوائے حسینیت، زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو۔ قافلہ کربلا کی ریگے گرم سے کوفے کی جانب چلا۔ کوفہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 5 سال حکومت کی ہے اور جہاں یہ بیبیاں شہزادیوں کی طرح رہی ہیں، یہ عصمت مآب، عفت مآب بیبیاں جن کے سروں پر اب چادریں نہیں ہیں، یہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور شہر کوفہ وہ ہے جہاں کے لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھے تھے جب امام مکے میں قیام پذیر تھے۔ اس وقت میں تاریخ نے لکھا کہ کوفے والوں نے 12,000 خطوط امام علی مقام کو لکھے اور جن میں ہر خط کے نیچے 4-4 5-5 لوگوں کے دستخط موجود تھے، اور جن میں لکھا تھا کہ مولا ہمارے درختوں کے پھل پک گئے ہیں، مولا ہمارے چشموں کا ٹھنڈا پانی آپ کا منتظر ہے، مولا
ہم یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، مولا جلد تشریف لائیے۔ اور یہ وہی کوفہ ہے جہاں امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہاں کوفے والوں نے 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر کچھ لوگوں نے جان کے خوف سے، کچھ لوگوں نے مال کے لالچ میں حضرت مسلم سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا، اور حضرت مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے۔ آج اسی کوفے میں رسول خدا کی نواسیاں، علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ننگے سر داخل کی جا رہی ہیں، اور جب یہ شہزادیاں کوفے میں داخل ہوئی ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ لوگ ابن زیاد کے حکم سے زرق برق لباسوں میں ملبوس تھے۔ کوفے میں ایک عید کا سما تھا، اور اتنی آواز تھی، اتنا شور و ہنگامہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب یہ شہزادیاں اسیر بنا کر کوفے میں لائی گئیں تو تاریخ نے لکھا کہ لوگوں نے جب ان کی غربت کو دیکھا تو اپنے بچوں پر سے روٹیاں اور کھجوریں صدقہ کر کے آل نبی کے بچوں پر پھینکی، اور تب شہزادی زینب ام کلثوم کی آواز بلند ہوئی، اے لوگوں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اب یہ ذہن سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے؟ اور جب کوفے والوں نے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو، کس قوم اور کس قبیلے سے ہو، تو شہزادی زینب بنت علی نے اپنا اور اپنے اجداد کا، اور خصوصاً اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کا تعارف کرایا۔ اس مقام کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے، اور یہ اسیری کے واقعات اور شہزادی زینب کے یہ خطبات جو آپ نے بازار کوفہ، دربار کوفہ اور دربار یزید میں دیے، یہ اسیری کے واقعات اور یہ شہزادی زینب کے، شہزادی ام کلثوم کے، فاطمہ بنت حسین اور امام زین العابدین اسلام کی یہ خطبات تاریخ کی ہر بڑی کتاب میں موجود ہیں۔ تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اسیر، طبقات السعد، ینابع المودت اور تاریخ کی ساری بڑی کتابوں میں یہ واقعات اور شہزادی کے یہ خطبے حرف بحرف موجود ہیں۔ اور اس وقت کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب شہزادی زینب نے اپنا اور اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کا تعارف کرایا ہے تو آپ نے اس سے پہلے کوفے والوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا، اور علی کی بیٹی کی آواز میں اتنا رعب اور اتنا جلال تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا، حمد و سپاس اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت پر۔ پھر آپ نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا، کوفے والوں، تم عہد شکنی کرنے والے ہو۔ تم نے حسین ابن علی کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور جب وہ آئے تو تم نے عہد کو توڑ دیا۔ پھر آپ نے سورہ نحل کی آیات کو تلاوت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوفے والوں، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے کہ جو سارا دن اون کاٹتی تھی اور شام کو اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی تھی۔ اے کوفے والوں، تم قبر پر لگی ہوئی چاندی کی طرح ہو، تمہاری مثال گھورے پر اگی ہوئی گھاس کی طرح ہے۔ اے کوفے والوں، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے سوال کریں گے کہ تم نے میری امت کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اسے خاک و خون میں نہلا دیا جو کعبہ امن تھا، جائے پناہ تھا، صلح و آشتی کی آماج گاہ تھا، مینارہ نور تھا، مینارہ ہدایت تھا۔ تم نے حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے۔ اس وقت تم کیا جواب دو گے جب میرے جد پیغمبر خدا تم سے سوال کریں گے کہ اے کوفے والوں، تم نے میری ذریت کے ساتھ کیا کیا؟ شہزادی زینب کی تقریر ختم ہوئی اور کوفے میں گویا انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ وہ لوگ جو تماشبین بن کر ان اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ شہزادی زینب کے خطبے کے بعد منہ پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر لیا، ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ عہد شکنی کر کے ہم نے اپنے لیے توبہ کے دروازوں کو بند کر لیا، ہم رحمت الہی سے دور ہو گئے، اب ہماری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔
शहजादी ज़ैनब जिनके अल्फाज ने सोए हुए ज़मीरों को ज़िंदा कर दिया, सोए हुए जहनों को झंझोड़ कर रख दिया कि रहीं खामोश तो खुद जुल्म को हिजाब आया, ज़बान खोली तो कूफे में इनक़िलाब आया। बाज़ार कूफा के बाद इन असीरों की मंजिल दरबार कूफा करार पाई। और जो लोग ज़ियारत के लिए जा चुके हैं वो जानते होंगे कि मस्जिद कूफा दरबार इब्न ज़ियाद और मौलाए कायनात का घर, जहाँ ये शहजादियाँ रहा करती थीं, ये मकामात बहुत करीब करीब हैं। शहजादी ज़ैनब के लिए इंतहाई सख्त तरीन मंजिल है वो कूफा, वो मस्जिद कूफा जहाँ मौलाए कायनात इरशाद फरमाते थे कि पूछ लो जो कुछ के मुझसे पूछना चाहते हो, और लोग बाबे मदीनतुल इल्म से हर सवाल करते थे। उसी मस्जिद कूफा के पास और उसी अपने घर के पास दरबार इब्न ज़ियाद में शहजादी ज़ैनब का दाखिला है। इस आलम में कि तारीख़ ने लिखा कि जब शहजादियाँ दरबार इब्न ज़ियाद में दाखिल हुई हैं तो दरबार में खुशी के नक्कारे बज रहे थे। शहजादियों के सरों पर चादरें नहीं हैं। अहले बैत रसूल नंगे सर दरबार इब्न ज़ियाद में लाए गए। और इब्न ज़ियाद वो शख्स है जिसे उसकी सफ़ाकियत की वजह से कूफे का गवर्नर बनाया गया था। इन सारे मज़ालिम के बाद दरबार इब्न ज़ियाद में जब बीबियों का दाखिला हुआ तो तारीख़ ने लिखा कि इब्न ज़ियाद ने शहजादी ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, बीबी के रौब जलाल को देखकर पूछा कि ये औरत कौन है। हाकिम में वक्त सवाल कर रहा है और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी बार सवाल किया, तीसरी बार सवाल किया, और तीसरी बार के सवाल के जवाब में हज़रत फ़िज़्ज़ा ने जवाब दिया कि पूछने वाले, ये अली की बेटी ज़ैनब बिनते अली है, ये रसूल की नवासी है। जब उसने शहजादी ज़ैनब को देखा तो बीबी के आसाब पर चोट मारने के लिए, इन असीरों को डिमोरलाइज करने के लिए उसने शहजादी ज़ैनब को मुखातिब करके कहा कि तुमने शुक्र है उस माबूद का कि जिसने तुम्हें रुस्वा किया और तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। साहिब ज़ुल्फ़कार की बेटी ने दंदा शिकन जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरना मिनर रिज्स तत्हीरा। शुक्र है उस माबूद बरहक का कि जिसने हमें अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें इज़्ज़त दी और हमारे घराने को कमाल तहारत का शरफ बख्शा। ए इब्न ज़ियाद, बेआबरू वो होता है जो सियाहकार हो, जो खुदा की तालीमात से मुंह मोड़ने वाला हो, जो खुदा के क़वानीन को तोड़ने वाला हो, और तू अच्छी तरह जानता है कि हम वो नहीं। बीबी ने इब्न ज़ियाद को उसके भरे हुए दरबार में जालिम कह के मुखातिब किया, शकी कह के मुखातिब किया। और इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुल्तान जाबिर के सामने कलमा हक़ कहना यकीनन यह अफजल तरीन जिहाद है, और ये अफजल तरीन जिहाद अली इब्न अबी तालिब की बेटी ही कर सकती थी। फिर इब्न ज़ियाद ने मज़ीद एक कोशिश की। उसने कहा, जब खुशी के नक्कारे बजाने का हुक्म दिया और फिर उसके बाद कहा, बिनते अली सुनती हो, ये मेरी फ़तह के शादियाने हैं। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने जवाब दिया, ए इब्न ज़ियाद, तेरी फ़तह के शादियाने सिर्फ उस वक्त तक बजते रहेंगे जब तक तू तख्ते हुकूमत पर बैठा है, लेकिन जब तक फ़ज़ाओं में अज़ान की आवाज़ रहेगी, जब तक गोया मेरे भाई की फ़तह का ऐलान होता रहेगा, और यकीनन सुबह क़यामत तक खुदा की अज़ान बाकी रहेगी और अज़ान के साथ साथ मेरे भाई की फ़तह का ऐलान होता रहेगा। इब्न ज़ियाद जब शहजादी ज़ैनब से मायूस हो गया, यानी उसके लिए इंतहाई आलम हैरत था कि वो बीबी जिसके सारे घर को तहे तेख कर दिया गया है, जिसके सारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया है, जिसके भाइयों भतीजों के सर नौके नेज़ा पर बुलंद हैं, वो इस तरह जवाब दे सकती है। इब्न ज़ियाद हक्का बक्का हुआ और उसने अली इब्न हुसैन की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? किसी ने जवाब दिया, ये अली इब्न हुसैन है। इब्न ज़ियाद ने फिर इन
ہستیوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہا، کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کر دیا؟ سید سجاد، چشم و چراغ کربلا، علی ابن الحسین اپنی زنجیروں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ وہ میرا بھائی علی ابن الحسین تھا، اور آپ نے عقیدہ جبریہ کا رد پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے خدا نے نہیں، تیرے حکم سے تیرے آدمیوں نے قتل کیا۔ ایک ظالم سفاک حاکم کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے، اس کے جلادوں کے سامنے اسے شقی کہہ کے مخاطب کیا جائے، اس سے بڑی تذلیل اس کے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، اور سفاک حاکم اس کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ جو ابن زیاد نے کیا، ابن زیاد نے کہا کہ اس نے مجھے میرے درباریوں کے سامنے شقی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ سید سجاد اپنی طوق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے اور بولے، عابد کی شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے فطرت اپنی، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کب ڈرے موت سے احمد کے گھر آنے والے، جسے خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اور شہزادی زینب نے گویا دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں جس طرح خطبے دیے ہیں، اس میں آپ نے بتا دیا کہ عزت حالات سے نہیں، عزت کردار سے ہوتی ہے، اور محمد و آل محمد کائنات میں سب سے افضل ترین ہیں، خدا نے انہیں عزتوں کے تاج بخشے ہیں۔ یہ مرحلہ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی مصائب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ دربار ابن زیاد کے بعد اب شام کی طرف روانگی ہے۔ زینب جہان حمد کی سرحد کا نام ہے، زینب وجود آل محمد کا نام ہے، تقدیر کاروان ابو جد کا نام ہے، زینب رسول پاک کے مقصد کا نام ہے، وحدت ہے جس کی شان وہ پیغام ہی نہیں، زینب نہیں تو مانی اسلام ہی نہیں۔ شہزادی زینب نے اپنے خطبات سے، اپنی فصاحت اور بلاغت سے، احقاق الحق سے اپنے بھائی کے اس پیغام کو جو کربلا کے میدان میں تھا اسے پوری دنیا میں نشر کر دیا۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ اب مرحلہ اس سے بھی سخت تھا، یعنی اب کوفے سے شام جانا تھا۔ تاریخوں نے لکھا کہ کوفے سے شام جانے کے 3 راستے تھے۔ پہلا راستہ صرف 500 میل لمبا تھا، دوسرا راستہ 700 میل لمبا تھا، اور تیسرا راستہ 1200-1300 میل لمبا تھا۔ پہلا راستہ جو 500 میل لمبا تھا وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا، یزیدی فوج نے اس کو اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ وہ علاقے زیادہ تر صحرائی تھے، یعنی غیر آباد تھے، لہٰذا تشہیر کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، اور یزید اور یزیدی فوج یہ چاہتی تھی کہ اہل بیت اطہار کی تشہیر کی جائے، یہ کہہ کر اس نے خروج کیا تھا، اور ہم نے اس کو اور اس کے سارے خاندان والوں کو قتل کر ڈالا۔ لہٰذا چونکہ تشہیر کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس پہلے راستے کو چھوڑ دیا گیا جو سب سے مختصر تھا، 500 میل لمبا تھا۔ دوسرا راستہ 700 میل لمبا تھا، لیکن اسے یزیدی فوج نے اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ اس میں زیادہ تر محبان محمد و آل محمد کی بستیاں تھیں، اور ممکن تھا کہ اگر وہاں سے گزارا جائے اہل بیت اطہار کو تو وہ لوگ شہر والے یزیدیوں پر حملے کر دیں اور اہل بیت اطہار کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لہٰذا اس دوسرے راستے کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور تیسرا راستہ جو سب سے لمبا تھا اس تیسرے راستے کو اپنایا گیا۔ وہ راستہ اس لیے اپنایا گیا کہ اس راستے میں محمد و آل محمد کے دشمنوں کی بستیاں تھیں، اور تشہیر کے مقصد کو وہ راستہ پورا کرتا تھا، لہٰذا اس راستے کو اپنایا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام کے راستے میں قادسیہ کی منزل آئی، وادی نخلہ آئی، پھر منزل نصیبین آئی۔ منزل نصیبین اتنی سخت منزل تھی کہ جہاں اہل بیت اطہار کو سخت اذیتیں دی گئیں، اور اس کے بعد قافلہ عرض سیبور پر آیا۔ یقیناً یہ کوفے سے زیادہ سخت منزل تھی، اس لیے کہ کوفے والے امام حسین السلام کو، ان کے گھر والوں کو، رسالت مآب کو، ان کے طرز زندگی کو جانتے تھے، ان لوگوں سے محبت کرتے تھے، لیکن
لالچ سے اور زندگی کے خوف سے انہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہٰذا یہ کوفے سے 1000 گنا زیادہ سخت منزلیں تھیں، اور اسی لیے شاید امام زین العابدین اسلام سے جب بھی کسی نے سوال کیا، آپ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تقریباً زندہ رہے، اور جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے سخت منزل آپ کے لیے کربلا میں کون سی تھی، کربلا اور اسیری کی منزلوں میں سب سے سخت منزل کون سی تھی، تو آپ نے ہمیشہ یہی ارشاد فرمایا، الشام الشام الشام۔ لوگوں نے پوچھا کہ سید سجاد آپ کا سارا گھر، آپ کے سارے یوسف تو کربلا میں شہید ہو گئے، پھر آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شہادت ہمارا شرف ہے، ہمارا شیوا ہے، لیکن ماں بہنوں کو سر کھلے بلوے عام میں لے کر جانا، یہ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ ایسی بستیاں جہاں سے شہزادیاں گزر رہی ہیں تو لوگ پتھر مار رہے ہیں، اپنے بچوں پر سے خرما صدقہ کر کے پھینک رہے ہیں، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین اسلام صبر کو اس کی منزل معراج پر لے کر جا رہے ہیں۔ پھر قافلہ عرض سیبور پر آیا۔ عرض سیبور وہ مقام ہے جہاں محمد و آل محمد کے چاہنے والے تھے، لہٰذا عرض سیبور والوں نے، اس شہر والوں نے یزیدی فوج سے مقابلہ کیا، اور تاریخ نے لکھا کہ یہاں شمر کے 600 آدمی مارے گئے، اور اس مقام کے لیے حضرت ام کلثوم نے دعا دی، پروردگار اس مقام کو سرسبز و شاد و آباد رکھنا۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرض سیبور اپنے ساتھ والے تمام علاقوں میں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہیں۔ علی کی بیٹی نے اس مقام کو دعا دی ہے۔ یہاں لوگوں نے شہزادیوں کو چادریں پیش کرنا چاہی ہیں، اور چادریں پیش کی گئی ہیں، اور یہاں یزیدی فوج سے شہر والوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اور منزلیں، اور اسی راستے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا، ایک بوڑھے شخص نے سید سجاد کو دیکھ کر یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتوں کو اسیر بنایا۔ سید سجاد امام وقت، آپ حلم و اخلاق کا پیکر بنے ہوئے ہیں، یقیناً رحمت اللہ العالمین کا سچا جانشین اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے سخت الفاظ سنے اور جواب میں کوئی سخت لفظ نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس شامی بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں بے شک میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ علی بن الحسین نے پوچھا کیا تم نے قل لا اصلکم ای آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا بے شک پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے کہا بے شک میں نے بارہا یہ آیت پڑھی ہے۔ آپ نے سر کو جھکا کر کہا تم جانتے ہو یہ آیت ہم اہل بیت طاہرین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ امام کے کہنے کا یہ اثر تھا کہ وہ شخص جو چند لمحوں پہلے امام سے گستاخی کر رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل کیا، تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتوں کو اسیر بنایا، یہاں امام کی زبان سے احقاق الحق ہوا، اور وہاں اس بوڑھے شخص نے اپنے رخساروں کو پیٹ کر کہا کہ پروردگارہ مجھے معاف کرنا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں اور یہ بے ادبی رسول کے خاندان والوں سے کی جا رہی ہے۔ یہاں اگر ہم واقعات کا تجزیہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک بوڑھے شخص کے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ امام حسین اسلام کی فتح کی پہلی نوید ہے، ان اسیروں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ امام نے اپنی شان میں، اپنے تعارف میں خدا کے کلام کی فقط 2-3 آیتوں کو تلاوت کیا، اور وہ بوڑھا شامی جو امام کو نہیں جانتا تھا، جو حقیقت کو نہیں جانتا تھا، احقاق الحق کے بعد وہ اپنے منہ کو پیٹنے لگا اور کہنے لگا پروردگارہ مجھے معاف کرنا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے کہا کہ پروردگارہ میں ان دشمنوں سے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ ایک بوڑھے کے جذباتی الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ہم واقعات کا تجزیہ کریں تو یہ امام حسین اسلام کی فتح کی پہلی نوید ہے، پہلی آواز ہے، ان بیبیوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ پھر واقعات یہ بتاتے ہیں کہ
اس راستے میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے. پھر منزلیں طے کرتے ہوئے یہ بیبیاں بازار شام میں پہنچیں. بازار شام جس سے گزرنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور عفت مآب عصمت مآب بیبیوں کے لیے انتہائی سخت مرحلہ تھا. اس سخت مرحلے سے گزر کر یہ بیبیاں اور یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ باب الساعات پہ پہنچا. باب الساعات جہاں اہل حرم کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا اس لیے کہ دربار کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے. اور آئینہ بندی کیوں کی جا رہی تھی؟ اس لیے تاکہ اہل بیت اطہار جب دربار میں داخل ہوں تو بڑے بڑے آئینے اس لیے لگائے گئے تھے تاکہ اہل بیت اطہار جب اپنے حال کو دیکھیں تو وہ اس حال پہ شرمندہ ہوں. دربار کی آئینہ بندی کی جا رہی تھی. ناظرین کرام، آج بھی جب ہم اس دربار بنی امیہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آج جب ہم اس دربار میں داخل ہوتے ہیں ہمارے سروں پر چادریں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے وارث بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن دربار کی وسعت کو دیکھ کر دل لرز کر رہ جاتا ہے. اور پھر یہ سوچ کر کہ یہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا اور رسول خدا کے گھرانے کی بہو بیٹیاں جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں جنہیں اس دربار میں لایا گیا. آج بھی وہ کٹہرا موجود ہے جہاں شہزادی زینب کو اور رسول خدا کے گھرانے کی عورتوں کو اسیر بنا کر کھڑا کیا گیا. اور اس کٹہرے کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کٹہرے میں مسلمان قیدیوں کو نہیں کھڑا کیا جاتا تھا جس میں رسول خدا کی بہو بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا. دربار یزید میں داخلے کا وقت اتنا سخت ہے جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ شہزادی زینب نے جب پہلا قدم دربار میں رکھا تو آپ نے فوراً ہی اپنے قدم کو واپس لیا اور کہا سید سجاد شمر سے کہو ہمارے لیے چادروں کا اہتمام کریں. یہاں مجمع کثیر ہے. میں اس دربار میں ننگے سر داخل نہیں ہوں گی. اور علی کی بیٹی کی آواز میں اتنا رعب و جلال تھا کہ شمر یا کسی کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ شہزادی زینب کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ دربار میں داخل ہوں. اور اسی لیے شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا. علی ابن الحسین کی پشت کو دروں سے فگار کیا. امام زین العابدین اسلام پھوپھی کے پاس آئے اور کہا پھوپھی اماں یہ نہیں کہ مجھ میں درے کھانے کی اب طاقت نہیں رہی بلکہ میں امام وقت ہوتے ہوئے فقط آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک بار بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ لیجئے پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا. شہزادی زینب نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، بہتے ہوئے اشکوں کی طرف دیکھا اور شریکت الحسین حسین ابن علی کے موقف کو پہچاننے والی آپ نے فوراً ارشاد فرمایا اگر دین محمدی کا پردہ اسی میں ہے تو زینب بے پردہ اس دربار میں داخل ہوگی. شہزادی زینب اور اسیروں کو دربار میں لایا گیا، اس کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. اس وقت کے لیے تاریخ نے لکھا کہ یزید شراب کے نشے میں بدمست تھا. سر وہاں پہلے پہنچائے جا چکے تھے. آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلا میں رکھا ہوا تھا اور یزید اپنی چھڑی سے امام کے لبوں کو چھو رہا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا. بنی ہاشم کے سر نوکے نیزہ پر بلند تھے. 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا اور شہزادیاں اسیر کٹہرے میں کھڑی ہوئی تھیں. ایسے عالم میں یزید نے پوچھا کہ یہ اسیروں کے حلقے میں بیٹھی ہوئی مغرور عورت کون ہے؟ شہزادی زینب کی سپر حضرت فضہ پر ہمارے لاکھوں سلام، جو اس وقت تک آپ کے سامنے سے نہیں ہٹی جب تک آپ پر درے نہیں لگائے گئے. اور جب آپ کو ان کے سامنے سے ہٹایا گیا اور شہزادی زینب نے یہ جان لیا کہ اب علی ابن ابی طالب کی بیٹی کو کلام کرنا پڑے گا تو شہزادی زینب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. آپ نے یزید ابن معاویہ کو مخاطب کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس کا آغاز خدا کی بہترین حمد و ثنا سے کیا. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے انتہائی عجیب منزل ہے کہ ایک وہ بی بی جس کے گھر کے سارے مرد تہ تیغ ہو چکے ہیں،
جس کے سر پر چادر نہیں ہے، جس کے گھر کے بچے اسیر بنائے گئے ہیں، جس کے پاس مردوں میں سوائے ایک شخص کے اور کوئی باقی نہیں ہے، وہ اپنی بات کا آغاز کر رہی ہے، اپنا اور اپنے بھائی کا تعارف کرا رہی ہے اور خدا کی بہترین حمد و ثنا کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کرتی ہے۔ یہ خطبے کا آغاز ہی گویا سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ آپ نے خطبے کا آغاز کیا، آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا رب ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا درود و سلام محمد اور آل محمد پر جو میرے پدر بزرگوار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے یزید، سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دے کر آپ نے ارشاد کیا کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی پروردگار تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد کر رہا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم فقط اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ جی بھر کر گناہ کر لیں اور اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا یزید، تو خدا کے اس قانون کو بھول گیا ہے، تو رب ذوالجلال کے اس قانون کو، اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ پروردگار دو عالم ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ یزید ایک دو سانس لے لے، تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، تیری مدت ختم ہونے والی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی ایک دوسری آیت کو تلاوت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا قرآن پاک میں ارشاد کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے روزی پاتے ہیں۔ پھر آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید، آج جو تو اپنی چھڑی سے تشت طلا میں رکھے ہوئے میرے بھائی کے سر کو اذیت دے رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اے یزید یہ تو انقلابات زمانہ ہے کہ علی کی بیٹی اور تجھ سے ہم کلام ہوں۔ میں تجھے ایک انتہائی چھوٹا اور بے وقت، بے حیثیت سمجھتی ہوں، لیکن تجھے ملامت کرنے کو، تیری سرزنش کرنے کو اپنے لیے ایک اہم کام تصور کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید تیرے دن گنے ہوئے ہیں، کیا یہی تیرا عدل ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں اور تیرے گھر کی کنیزیں تک تو پردے میں بیٹھی ہوں اور رسول زادیاں، رسول کی بہو بیٹیاں مجمع عام میں 700 کرسی نشینوں کے سامنے بے مقنع و چادر ہوں؟ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد تو بہت بری حالت میں میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا، میرے جد مدعی ہوں گے اور رب ذوالجلال فیصلہ فرمانے والا ہوگا۔ وہ پروردگار دو عالم جس کا ارشاد پاک ہے کہ ظالم ذلیل بھی ہوگا اور رسوا بھی ہوگا، وہ پروردگار دو عالم جو ظلم کو ناپسند کرتا ہے اس کے سامنے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارا رسول خدا اپنے اس معاملے کو خدا کے سامنے پیش کریں گے اور رب ذوالجلال فیصلہ کرے گا۔ اے یزید تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو یہ جان لے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یزید، پھر آپ نے اپنے خطبے میں ایک عجیب پیشن گوئی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے یزید تو اپنے سیاسی حربوں کو آزما لے، اپنی ساری طاقت کو آزما لے۔ اللہ اکبر! علی ابن ابی طالب کی بیٹی نے بھرے ہوئے دربار میں یزید جس کا اتنا جاہ و حشم ہے، جس کے اتنے جلاد کھڑے ہیں، جس کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اسے اتنا بے وقت کر دیا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یزید تو اپنے سارے سیاسی حربے آزما لے، اپنی ساری طاقت کو آزما لے، لیکن تو لوگوں کے دلوں میں جو ہماری محبت خدا نے ڈال دی ہے اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تیری اتنی قوت ہے کہ تو ہماری فکر کو نشر ہونے سے روک دے۔ یزید پروردگار دو عالم کا ارشاد ہے جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کا ویسا ہی بدلہ دیتا ہوں۔ ہم اہل بیت اطہار خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خطبے کا اختتام بھی
خدا کی بہترین حمد و ثنا پہ کیا۔ لوگ عالم حیرت میں ہیں، ایک ایسی عورت جس کے گھر کا بچہ بچہ تہے تیغ کیا جا چکا ہے، جس کے گھر کے سب لوگ اسیر بنائے جا چکے ہیں، جس کا مردوں میں اس ایک مرد، ایک قیدی کے علاوہ اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، وہ یزید کو جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اسے اس طرح مخاطب کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں رسول خدا کے ایک صحابی ابو برزہ اسلمی بھی ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ابو برزہ اسلمی نے شہزادی زینب کے اس خطاب کو سنا، یزید کو امام حسین اسلام کے سر سے بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے یزید وائے ہو تجھ پر کہ تو ان لبوں کو اپنی چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے جن لبوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے اور کہتے تھے حسین منی و انا من الحسین۔ یزید وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر۔ بھرے دربار میں صحابی رسول کا یہ کہنا تھا کہ یزید طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم رسول کے صحابی نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی تہے تیغ کر دیتا۔ صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے فوراً جواب دیا، وائے ہو تجھ پر کہ تو ایک صحابی رسول کی، میرے صحابی رسول ہونے کی اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ تو مجھے قتل نہیں کر رہا، اور وائے ہو تجھ پر کہ رسول خدا کے خاندان کی بہو بیٹیاں کھڑی ہیں اور ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہے جب سفیر روم اپنے مقام سے کھڑا ہوا، جب شہزادی زینب نے اپنا اور اپنے بھائی کے سر کا تعارف کرایا کہ ہم کون لوگ ہیں، تو سفیر روم اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے، یہ کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو کل کا ہے سلطان وہ حسین، جس کے پدر کے سب پہ ہیں احسان وہ حسین، ماں جس کی فاطمہ ہے میں قربان وہ حسین، جس پر نبی نے اپنے پسر کو فدا کیا، خالق نے جس کو بچہ آہو عطا کیا۔ یہ تم کس حسین کی بات کر رہے ہو جو رسول خدا کا نواسا ہے؟ پھر سفیر روم نے یزید کو پر لعنت کی اور یہ کہا اے یزید وائے ہو تجھ پر کہ تو میرا حضرت داؤد سے 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، اور تب بھی میرے قوم اور قبیلے والے اس بات پر میری عزت کرتے ہیں کہ میرا حضرت داؤد سے واسطہ ہے۔ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے نواسے کو شہید کر ڈالا، ان کی بہو بیٹیوں کو اسیر کر دیا۔ اے یزید وائے ہو تجھ پر۔ یزید نے سفیر روم کے قتل کر دینے کا حکم دیا، اور جیسے ہی اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا، سفیر روم اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں حیران تھا کہ مسلمانوں کے نبی میرے خواب میں کیوں کر آئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی نے آ کر مجھے جنت کی بشارت دی، اور اب اس بشارت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ پھر امام حسین اسلام کے سر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، جس دین پر یہ ہستی ہے میں اس دین کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر حسین ابن علی کے اس چاہنے والے کو دربار یزید میں قتل کر دیا گیا۔ بنت زہرا نے حکومت کا فسوں توڑ دیا، چند الفاظ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں، ان کا یقین خدا کی ذات پر کس منزل کمال پر ہے۔ پھر اسی دربار کے لیے تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد نے خطبے کی اجازت چاہی۔ جب یزید کے زرخرید خطیب محمد و آل محمد کو برا کہہ رہے تھے تو امام زین العابدین اسلام نے اس سے خطبے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک خطبہ دیا، اپنا اور اپنے بابا کا تعارف کرایا۔ آپ نے احقاق الحق کیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ خطبے کا آغاز کیا، درود و سلام محمد مصطفیٰ پر بھیجتے ہوئے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اپنا اور اپنے بابا کا تعارف پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں رحمت اللہ عالمین کا وارث ہوں، میں وہ ہوں جس کے جد پر پروردگار دو عالم نے قرآن پاک کو اتارا، میں وہ ہوں کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں۔ یہاں آپ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، آپ نے کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے دین الہی کو استوار کیا۔ یہاں آپ نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، وہاں لوگوں کی عقلیں حیران ہونا شروع ہوئی، وہاں لوگوں کے مردہ ضمیر زندہ ہونا شروع ہوئے، اور یزید کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ اس نے ایک ساتھ کئی
مؤذنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اذان دی جائے۔ علی ابن الحسین اذان کے احترام میں خاموش ہوئے، لیکن جیسے ہی اذان میں محمد مصطفیٰ کا نام آیا، آپ نے مؤذن کو روک کر کہا، اے مؤذن، تجھے مولا کی قسم ٹھہر ذرا، نام نامی کی جلالت تو بیاں ہو جائے، کس کا وارث ہوں یہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے۔ پھر یہ ارشاد کے محبوب احد کس کے ہیں، جن کا ہے نام اذانوں میں وہ جد کس کے ہیں، جلوے پھیلے ہوئے تا شام ابد کس کے ہیں۔ وارث احمد مختار بھلا تو ہے کہ میں، پسر مکہ و فرزند منا تو ہے کہ میں۔ آج بھی جیسے آقا امام حسین اسلام کا انکار بیعت آج بھی ہر ظالم کے رخسار پر ایک تماچا ہے، ایسے ہی علی ابن الحسین چشم و چراغ کربلا کا یہ خطبہ آج بھی بھرے ہوئے درباروں کو گویا لرزہ بر اندام کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی ہیبت سے پریشان حکمرانوں کی نگاہ، اس کی عظمت سے نگوں سر ترہ و تاج و کلاه، ڈھونڈتی ہے آدمی کی عافیت اس کی پناہ، ہیں دعائیں اس کا لشکر درگزر اس کی سپاہ، زندگی کی روشنی کا نام ہے، کیا علی ابن الحسین ایک آدمی کا نام ہے جس نے اس طرح احقاق الحق کیا کہ جب ہم ان واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کامیابیاں حاصل کرتی ہے فوج کے بل پر، دنیا کامیابیاں حاصل کرتی ہے اقتدار کے بل پر، جس کے پاس جتنی بڑی فوج ہوتی ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن علی ابن الحسین نے سطوت شاہی کو اس وقت لرزہ برندام کیا جب فوج تو کجا آپ کے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں تھا، جب ہتھیار تو کجا آپ کے تو ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے، لیکن آپ نے سطوت شاہی کو لرزہ برندام کر دیا۔ اور یقیناً اس وقت میں امام زین العابدین اسلام کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا تھا تو اس وقت کے لیے امام زین العابدین اسلام علی ابن الحسین نے کہا تھا کہ جب میں نے اپنے بابا، چچا، انصار اور بھائیوں کی لاشیں دیکھے تھے تو مجھ پر اتنا اضطراب کا عالم تھا کہ قریب تھا کہ میرے جسم سے میری جان نکل جائے۔ اس وقت شریکت الحسین عالمہ غیر معلمہ میری پھوپھی میرے قریب آئیں اور انہوں نے مجھے سہارا دیا اور کہا کہ بیٹا تم اتنے مضطرب کیوں ہوتے ہو، میرے لال یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ تھا پروردگار دو عالم سے، تمہارے بابا نے پورا کیا۔ اور اس وقت شہزادی زینب نے ایک پیشن گوئی کی تھی، آپ نے فرمایا تھا آج جن سربریدہ لاشوں کو ہم خاک کربلا پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے لال یقین رکھو خدا ان آثار کو، ان کی قبروں کو، ان آثار کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ آج ہم شہزادی زینب کے یقین کے کمال کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کو ویسا ہی پورا کرتا ہوں۔ شہزادی زینب نے سید سجاد سے کہا تھا کہ تم دیکھنا کہ یہاں یہ آثار قائم ہوں گے اور یہ آثار خدا قائم رکھے گا کہ عمر سعد اور اس کی فوج والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن سربریدہ لاشوں کو خاک کربلا پر چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں، وہ آثار، وہ قبریں ایک دن خدا کے تعارف کا ذریعہ بن جائیں گی، خدا کی ذات پر یقین کا ذریعہ بن جائیں گی، حریت، آزادی اور عدل و مساوات کا سمبل بن جائیں گی۔ جو بھی مظلوم ہوگا وہ ان قبروں کی طرف دیکھے گا، جو بھی حق پرست ہوگا اس کے لیے یہ آماجگاہ ہوگی نور کی، یہ مینارہ ہدایت ہوگی، یہ قبریں خدا کی ذات پر یقین کا ذریعہ ہوں گی۔ بے شک آقا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے لہو سے دین خدا کو زندگی بخشی ہے کہ خون حسین خاک پہ دیکھو وہ بہ گیا، اسلام کی رگوں میں لہو دوڑنے لگا، صلی اللہ کی دھوم مچا دو ملائکہ، اے عرش دیکھ فرش کا اعجاز و ارتقا، غازی پلا چکا ہے لہو ماؤ تین کو، اے آسمان گود میں لے لے زمین کو۔ اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ تھا، اکبر جو میرا ہوتا بازو نہ میرا بندتا، اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ
جلا دیتا اور پاؤں میں عابد کے زنجیریں پہنا دیتا، کیا اس کا گلا بندھتا اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، زخمی ہے بدن ایسا دروں کی اذیت سے، ہنس ہنس کے لعینوں نے چھینی ہے ردا سر سے، ماں ہوتی نہ بے پردہ اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، پامال ہوا رن میں لاشا شہ والا کا، بے گور کفن اب تک رن میں ہے پڑا لاشا، سامانے کفن کرتا اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، جکڑا ہے گلا ایسا ظالم نے سکینہ کا، بے چین ہے وہ بچی دم سینے میں ہے گھٹتا، نہ مرتی وہ یوں تو کیا اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، مالا شاہ اصغر پر کہتی ہے یہ رو رو کر، تم مر گئے بیٹا رونے کو رہی مادر، لٹتی نہ میری دنیا اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، بازو نہ میرا بندھتا اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا، دیکھا جب باپ کا لاشا، دیکھا جب باپ کا لاشا،
جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پردہ کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا